السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر۔ اردو ناولز لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ لمس جنون بائی زرناب چاند ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مگر وہ کبھی بھول نہیں پاتی تھی اسی کمرے سے سالار نے اسے بے عزت کر کے نکالا تھا۔ جو بے عزتی دھتکار اس نے اپنی محبت کی وجہ سے برداشت کی تھی وہ کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ کب سے اس کی نظریں اپنے جسم کے آر پار ہوتے محسوس کر رہی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑا تو اسے 440 واٹ کا جھٹکا لگا۔ وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اور حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ خمار آلود نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ وہ اسے خوفناک نظروں سے دیکھتے بولے۔ سالار نے اسے جواب دینے کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود پر گرا دیا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کے سامنے اپنا آپ اسے کمزور سے محسوس ہو رہا تھا۔ جزا نے اسے پٹا کر اس کے اوپر سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر سالار نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسا کر اسے خود پر جھکایا اور اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں انڈھیلنے لگا۔ اس کے لمس میں اس قدر بے قراری تھی کہ جزا چاہ کر بھی خود کو چھڑوا نہیں پائی۔ اس وقت رشتے کا احساس اور حق ملکیت اس پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ وہ بس اس کو پا لینا چاہتا تھا۔ وہ ایک پل کو اس سے دور ہوا۔ جزا نے پہلے حیرانگی سے دیکھا، پھر اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ جو شخص مجھ پر تھوکنا پسند نہیں کرتا تھا آج وہ منہ لگانے کو تیار ہو گیا۔ آخر تم بھی عام مردوں کی طرح نہیں نکلے تھے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، آخر اندھیری رات میں تمہیں ایک لڑکی کا ہی وجود چاہیے۔ وہ طنزیہ مسکراہٹ میں بولتی اس کا موڈ کا بیڑا غرق کر گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے سب کے سامنے اچھا بننے کا ڈرانہ کر کے تم مہان بن جاؤ گی؟ تم کیا سمجھ رہی ہے جیسا تم چاہو گی ویسا ہوگا؟ وہ تو تم پہلے سے ہی ہوس کے پجارے جو خود پر ضبط کیے اس کے کڑوے الفاظ برداشت کر رہا تھا۔ اس کے آخری الفاظ سے جلتی پر تیل کا کام کیا اور اپنے ہاتھ کا زوروں دار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا۔ جزا لہرا کر بیٹھ کر گری تھی۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ کچھ پل کے لیے جزا کا پورا چہرہ سن ہو گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ اس نے اپنا وہی ہاتھ دیوار پر مارا تھا۔ دیوار پر لگی پینٹنگ گر کر ٹوٹ گئی اور اس کے ہاتھ سے خون گھل گھل بہنے لگا۔ تو جتنی مضبوط سہی، مگر اس وقت سالار جس غصے میں تھا اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ میں 1000 بار کہہ چکا ہوں تمہیں وہ سب میں نے نہیں کیا۔ اتنا ہی ہوس کا مارا ہوتا تو آج تم پچھلے 2 مہینے سے میرے کمرے میں اس قدر محفوظ نہیں ہوتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صفائی دے گیا تھا۔ جزا آئی ایم سوری، میں نے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، لیکن میرا یقین کرو میں نے وہ سب نہیں کیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے کیا؟ کبھی میں نے تمہیں مجھ سے انکمفرٹیبل فیل ہوا؟ بتاؤ مجھے، میں کیسے ایک لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیل سکتا ہوں؟ وہ بیٹھ کر اس کے چہرے کے گرد ہاتھ کا پیالہ بنائے اسے پوچھنے لگا۔ آنکھیں شرمندگی سے سرخ ہو رہی تھی۔ جزا اسے نرم پڑتا دیکھ اس کے ہاتھ جھٹکتے اور دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، نہ مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم کیا ہو کیا نہیں۔ میں نے یہ شادی صرف اپنی فیملی کی وجہ سے کی ہے۔ اگر تم نے میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو بس سب تہس نہس کر دوں گے۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے چبا چبا کر بولی تھی۔ آج اس نے دوسری بار اس پر ہاتھ اٹھایا تھا اور وہ غصے سے اسے دھکا دے کر واش روم میں بند ہو گئی۔ سالار بھی کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا، مگر وہ اس حد تک بدتمیزی کر جاتی تھی وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ اس نے زور سے اپنا زخمی ہاتھ سٹیئرنگ پر مارا۔ وہ پوری رات اس نے باہر آوارہ گردی میں گزار دی تھی۔ تمہارے ہاتھ میں کیا ہوا؟ عرش نے سالار کے زخمی ہاتھ کو دیکھ کر پریشانی سے پوچھا، جس نے پٹی کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ کچھ نہیں، بس ذرا سی چوٹ لگی ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا۔ بکواس مت کرو، مجھے دوائی لگانے دو، خراب ہو جائے گا۔ عرش نے اسے گھورا اور ڈرار میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر اس میں دوائی لگا کر پٹی کرنے لگا۔ اسے ٹنگن دو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عرش کہہ کر واش روم چلا گیا ہاتھ دھونے۔ سالار نے اسے گھور کر دیکھا۔ رات کو تم اپنی بیوی کے ساتھ کہاں ہنی مون منانے جا رہے تھے؟ سالار نے اسے شرارتی نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو اسے پھر سے وہ سب یاد آنے لگا۔ بھاگ رہی تھی گھر سے، کہتی میرے ساتھ نہیں رہنا اور میں اپنی منگیتر سے شادی کر لوں، اسے چھوڑ کر۔ عرش نے اسے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ دیکھو عرش، جو بھی ہے، لیکن تم ان کے بجائے چھوٹی امی کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جب اس طرح ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ الگ رویہ ملے گا تو ظاہر سی بات ہے
ان کے دماغ میں ہزار طرح کی باتیں آئیں گی. یار میں امی کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کر چکا ہوں لیکن وہ میری بات سمجھنے کو تیار نہیں ہے. ان کی بس یہی ضد ہے میں عشا سے شادی کر لوں. تم جانتے ہو عقیدت کے آنے سے پہلے بھی میں عشا سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ لڑکی مجھے نہیں پسند. اس کی حرکتیں ہم خود دیکھ چکے ہیں. مگر امی اب مجھ سے ناراض ہو گئی ہیں اور میں ان کی یہ ناراضگی برداشت نہیں کر پا رہا. اس نے بے بسی سے کہا. جب کوئی نہیں پریشان مت ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. میرے پاس ایک پلان ہے ویسے چھوٹی امی کو منانے کا. کیا عرش نے کے پوچھنے پر سالار نے بولا. عرش نے اسے ایک زبردست پوری سے نوازا. شام کا وقت تھا. شفا پریشان سے اکیلی گارڈن میں بیٹھی تھی. گھبراہٹ اس کے چہرے سے عیاں تھی. جزا اسے دیکھ کر وہیں آ گئی. کیا بات ہے, پریشان ہو تم؟ اس نے شفا سے پوچھا. وہ اسے کبھی بھابھی تو کبھی شفا کہہ کر پکارتی تھی. نہیں تو میں تو ٹھیک ہوں. شفا نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی. لیکن تم مجھے پریشان لگ رہی ہو. بتاؤ کیا بات ہے؟ ہم ہیں نا اکیلے, کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ اس نے اپنائیت سے کہا تو شفا کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ اسے آدم کی کئی باتیں بتاتی چلی گئی. تو اس میں پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ بھائی ہوں گے نہ تمہارے ساتھ اور میں بھی چلوں گی. کبھی بھی ڈر کر دشمن کو دھکیل ڈھیل نہیں دینی چاہیے. نہیں تو وہ اگلی بار ایسی جگہ وار کرتا ہے کہ آپ کچھ کر نہیں پاتے. اپنے لیے سٹرن لینا سیکھو. آج انہوں نے آپ کے پاپا کو مارا ہے. اگر ایسے انہیں چھوڑ دیا تو نہ جانے وہ کتنے گھر اور اجاڑیں گے. پھر آپ خود کو معاف نہیں کر پائیں گی کیونکہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے ان کو سزا دلانے کا. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی. اسے جزا پر شک آیا تھا جو اتنی بہادر تھی. اتنے میں آیت بھی عقیدت کو لے کر وہیں آ گئی. شادی کیا ہو گئی, تمہارے کمرے سے نکلنے کا دل ہی نہیں کرتا کیا؟ آیت آتے ہی جزا کو سنانے لگی. مگر اس کے چہرے پر موجود ہلکے سے نشان کو دیکھ کر وہ پریشانی سے دیکھنے لگی. تمہارے چہرے پر یہ نشان کیسا ہے؟ اس کے پوچھنے پر شفا اور عقیدت بھی غور سے اس کی طرف دیکھا جہاں ہلکے سے نشان تھے. یقیناً میک اپ سے اسے چھپانے کی کوشش کی گئی. کچھ نہیں, پھسل گئی تھی. اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی. کوئی نہیں, یہ تھپڑ کا نشان ہے. جسے سچ بتاؤ کس نے کیا یہ؟ وہ غصے سے بولی. وہ ان کے گھر کی شیرنی تھی, سب سے بہادر اور نڈر. کوئی اس پر کیسے ہاتھ اٹھا سکتا تھا؟ تمہاری نظر میرے ہی گال پر کیوں پڑی؟ تم نے بھابھی کا چہرہ دیکھا ہے, ان کے ہونٹوں پر نشان نظر نہیں آ رہا. اس نے آیت کا دھیان خود پر ہٹا کر عقیدت کی طرف دلائی. اس کی بات پر سب اس کو چھوڑ کر عقیدت کی طرف دیکھنے لگے. عقیدت ان کی نظروں سے سٹ پٹا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی. چہرے پر سرخی اتنی تھی جیسے خون چھلک پڑے گا. تمہیں پتا ہے ان کو میں عرش بھائی کے کمرے سے لے کر آ رہی. محترمہ رات ہی رات وہاں شفٹ ہو گئی. اپنے میاں کے آنے پر ہمیں خبر بھی نہیں ہونے دی. آیت نے اسے چھیڑا. اچھا, میں بھی سوچوں یہ ہونٹ پر ظلم آخر کیسے ہوا. جزا بھی اسے چھیڑنے سے باز نہیں آئی. جبکہ جزا ان سب کی اتنی بے باک باتیں سن کر خود ہی شرمندہ ہو گئی تھی. آیت کا بس نہیں چلا وہاں سے بھاگ جائے. مین گیٹ کھلنے پر ایک ساتھ 3 گاڑیاں پورچ میں آ کر رکی. ان سب نے مڑ کر حیرانگی سے دیکھا کیونکہ یہ گاڑیاں خانزادہ مینشن والوں کی نہیں تھی. بلیک شلوار قمیض میں پشاوری چپل پہنے, آنکھوں پر بلیک گلاسز لگائے, گاڑی کا دروازہ کھول کر نکلتے بلال شاہ کو دیکھ آیت کی آنکھیں گھبراہٹ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. آیت نے سہارے کے لیے جزا کا ہاتھ تھام لیا. اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھ کر جزا نے حیرت سے دیکھا. آیت کی آنکھیں گھبراہٹ سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی. اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو دیکھ کر جزا نے حیرت سے اسے دیکھا. اس کے پیچھے کی گاڑی میں سے ہانیہ کے ساتھ اما جان کو اترتے دیکھ وہ اسے ایک اور جھٹکا لگا تھا. ان کا بھلا کیا تعلق تھا بلال شاہ سے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ لوگ یہاں کیوں آئے. ان کے پیچھے سے گارڈز پھلوں اور مٹھائیوں کی ٹوکریاں لے کر کھڑے تھے. سب سے پہلے جزا آگے بڑھی کیونکہ جس طرح سے آیت گھبرا گئی تھی اسے کچھ غلط ہونے کا احساس شدت سے ہوا. السلام علیکم, جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ اس نے بلال شاہ کے سامنے جا کر پوچھا جس کی نظر خانزادہ مینشن کے اندرونی حصے پر ٹکی تھی. وعلیکم السلام, آپ کے گھر کے کسی بڑے سے ملنا ہے ہمیں, بلا دیں پلیز. بلال نے اسے دیکھے بغیر جواب دیا. اوکے, اندر آ جائے. جس کو اس کی بات
کرنے کا انداز اچھا لگا، اس لیے ان کو اپنے ساتھ اندر لے آئے۔ ان کو ڈائننگ روم میں بٹھا کر خود فروا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ شفا نے اس کا ہاتھ تھام کر پوچھا، جو ڈر سے کانپ رہی تھی۔ مجھے اندر جانا ہے، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے ہی شفا اور عقیدت بھی تھی۔ فروا اما جان کے ساتھ بیٹھی سلام دعا کے بعد ان کے آنے کے بعد پوچھ رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ بلاش کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس سے پہلے وہ فروا بیگم سے کہہ کر اس کو باہر نکلواتے، سالار اور رش کو اندر آتا دیکھ وہیں رک گئے۔ ان دونوں نے سب کو واہ واہ سلام کیا اور وہیں بیٹھ گئے۔ ان کو دیکھ کر لڑکیاں اندر چلی گئی۔ جی میرا پوتا ہے بلاج، اور میں اپنے پوتے کے لیے آپ کی بیٹی آیت کا ہاتھ مانگنے آئی۔ اما جان نے مسکراتے ہوئے اپنے آنے کا ریزن بتایا۔ سالار کی نظر اس کے چہرے پر ٹکی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں وہ اسے چہرہ جانا پہچانا سے کیوں لگ رہا۔ آپ آیت کو کیسے جانتی؟ بڑی امی یہی ہے وہ جنہوں نے اس دن آیت کو ہسپتال پہنچایا تھا۔ فروا بیگم کی بات پر سالار نے حامیہ کا ان کو بتایا۔ اچھا، اس طرح کچھ باتوں کے بعد وہ لوگ چلے گئے۔ مجھے تو لڑکا بڑا پیارا لگا۔ بڑی امی ان کا فون آئے تو صاف منع کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے وہ لڑکا بالکل ٹھیک نہیں لگا۔ سالار نے صاف منع کر دیا۔ فروا بیگم خاموش ہو گئی، کیونکہ وہی اس کا اصل وارث تھا۔ اور یہ سامان آپ پلیز ملازموں میں تقسیم کروا دیں۔ اس نے ٹوکریوں کی طرف اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو جاؤ، کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں ہے، وہ کہہ کر رکا نہیں۔ عرش سالار کو کیا ہوا ہے؟ موڈ کیوں خراب ہے اس کا؟ فروا بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ اس کا تو شروع سے ہی موڈ خراب رہتا ہے۔ آپ بتائیں امی کہاں ہے؟ سرزا تو تمہاری خالہ کی طرف گئی ہے، آتی ہی ہوگی۔ فروا بیگم کے کہنے پر اس نے استباط میں سر ہلایا اور اندر چلا گیا۔ آیت مجھے بتاؤ یار، کیا مسئلہ ہے؟ ان کو دیکھ کر تم اتنی پریشان کیوں ہو گئی؟ لذا کب سے اس سے پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ تھی کہ کچھ بتانا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ بس میں ہانیہ کو اتنے لوگوں کے ساتھ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی، اور کوئی بات نہیں۔ دروازے کی دستک پر دونوں ایک طرف متوجہ ہوئیں۔ بی بی جی سالار صاحب بلا رہے ہیں آپ کو۔ ملازمہ سالار کا پیغام دے کر چلی گئی۔ پکا یہی بات ہے نا؟ اس نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھ کر آیت سے پوچھا۔ ہاں یہی بات ہے، اب جاؤ تم، مجھے سونا ہے۔ آیت کے کہنے پر وہ دوبارہ باہر نکل آئی۔ اسے آیت کی بات پہ یقین تو نہیں تھا، مگر وہ زبردستی کسی کو مجبور نہیں کر سکتی تھی سچ بولنے پر۔ نیچے لاؤنج سے اسے سجدہ بیگم کے ساتھ کسی اور کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی۔ وہ نیچے چلی آئی۔ عیشا کو دیکھ اس کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ میک اپ سے لدا ہوا چہرہ اسے انتہائی زہر لگا تھا، لیکن ناچار اسے اسی سے ملنا پڑا۔ آہستہ آہستہ سب وہاں جمع ہو گئے سوائے عقیدت کے۔ کھانے کے بعد عرش سردہ بیگم کے کمرے میں چلا آیا، کیونکہ عشاء کا اس سے ایسے رہنے کے لیے آنا اسے ایک آنکھ نہیں پایا تھا۔ امی میری خاطر آپ کوشش تو کریں، وہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ عرش ان کے پاس بیٹھا انہیں سمجھانے لگا۔ عرش تم نے اگر میری بات نہیں مانی تو میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گی۔ امی پلیز یار، کیوں نہیں سمجھ رہی آپ؟ میں نہیں چھوڑ سکتا اسے۔ ٹھیک ہے، میں اسے قبول کرنے کو تیار ہوں، مگر تمہیں عیشا سے بھی شادی کرنی پڑے گی، ورنہ تم میرا مرا منہ دیکھو گے۔ سرزا بیگم کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ سرزا بیگم کے لفظوں نے اس پر پہاڑ تو توڑا تھا۔ وہ بے یقینی سے وہاں بیٹھا رہ گیا، الفاظ منہ میں دم توڑ گئے۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اس نے کمرے میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ منت بھی اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب وہ رات گھر نہیں آیا تھا۔ وہ پریشانی سے اٹھی اور بالوں کو لپیٹ کر جوڑا بنا لیا۔ اٹھ کر واش روم چلی گئی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نیلے کلر کا ایک سوٹ پہن کر باہر آئی۔ خود کو آئینے میں دیکھا، پہلے سے کافی نکھر گئی تھی، مگر آدم اس سے کئی گنا خوبصورت تھا، ایسا اسے لگتا تھا۔ اس کا دل بری طرح سے آدم کی طرف ہمکنے لگا تھا۔ اس کا دل آدم کی خواہش کرنے لگا تھا۔ وہ اسے کسی بھی حال میں چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی اسے بس ایک ذمہ داری اور اپنی بیٹی کی آیا سمجھتا ہے۔ جیسے اسے پتا چلا کہ وہ ایک طوائف کی بیٹی ہے تو وہ منت کو بھی اسے چھین لے گا اور اسے گھر سے نکال دے گا۔ وہ کبھی بھی اپنی ماں کا سچ اس کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی۔
وہ ताउम्र ये रिश्ता निभाना चाहती थी। इसने भले एक सहारे के लिए आदम से पनाह मांगी थी, मगर अब वो इसके और मन्नत के बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो आईने के सामने खड़े होकर बाल बना रही थी। अर्श को आता देख इसने बालों को बांध कर जल्दी से दुपट्टा ऊपर खुद पर अच्छे से फैलाकर सोफे पर बैठ गई। अर्श मुस्कुराते हुए इसके पास आया और माथे पर लफ रखकर इसके पास बैठ गया। अकीदत खुद पर सिमट कर सोफे के किनारे पर हो गई। उसे देख वो मुस्कुराते हुए इसके पास आया और इसके माथे पर आगे बढ़े हुए अपने लफ रखे। दिन कैसा गुजर रहा तुम्हारा? वो बहुत दोस्ताना अंदाज में पूछ रहा था। ठीक था। इसने इतने पास बैठना ही जानलेवा था। इस पर कुछ लगाया क्यों नहीं? वो अंगूठा इसके होठों पर फेरते हुए पूछने लगा। प्लीज, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, इसने लरसते हुए जवाब दिया और वहां से उठकर जाने लगी कि अर्श ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। वो सीधा इसकी गोद पर गिरी। अर्श ने इसे खुद में भींचा और इसके बालों में अपना सर छुपाने लगा। इसकी मूंछों की चुभन अपनी गर्दन पर महसूस करके इसे सांस लेना मुश्किल हो गया। अर्श उठा और एकदम से अपने बाजुओं में उठाकर बेड पर ले आया। इससे पहले कि वो कोई मजामत करती, वो बहुत नरमी से इसके होंठों पर छुप गया और कतरा कतरा इसकी सांसों को पीने लगा। अकीदत ने सहारे के लिए इसकी शर्ट को सख्ती से मुट्ठी में खींच ली। बहुत मीठी हो तुम। वो थोड़ा सा इससे दूर होकर शरारत से बोला, जबकि इसकी जिसारत पर वो घबरा कर करवट बदल गई। अर्श ने इसका चेहरा थोड़ी से थाम कर अपने सामने किया। बंद आंखों में लरसती बल्कि अधखुले गुलाबी होंठ, सुर्ख अनारी चेहरा। अर्श काफी देर तक इसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता था? वो इसकी बीवी थी, महरम थी, इस पर पूरा हक रखता था। वो कैसे इसके दूर रह लिया था? वो शायद इनके एक हो जाना इन दोनों के रिश्ते को मजबूत करने के लिए जरूरी था। अकीदत ने आंखें ना खोलने की कसम खा ली थी। इसका दिल इतना तेजी से धड़क रहा था कि बाहर निकल आएगा। और वो देवहैकल शख्स पूरी तरह इस पर कब्जा जमाए हुए था। अर्श ने हाथ बढ़ाकर साइड लैंप ऑफ करके उसके गले से दुपट्टा निकालकर जमीन पर फेंक दिया और झुककर इसकी गर्दन पर जौ बजा लम्स छोड़ने लगा। अकीदत चाह कर भी कोई मजामत नहीं कर पा रही थी। वो शख्स उसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह छाने लगा। इसके लम्स पर इसने खुद को आजाद करवाने की कोशिश की, मगर वो अपनी गिरफ्त से आजाद करने को तैयार ही ना था। इस वक्त वो बस अपनी मनमानियों पर उतरा हुआ था। इसने थोड़ा सा उठकर अपनी शर्ट उतार कर फेंक दी खुद पर और अकीदत पर कंफर्टर ठीक करता हुआ इसे अपने मजबूत शिकंजे में जकड़े इस पर अपनी मोहब्बत निछावर करने लगा। और वो भी हार मानती खुद को इसके सुपुर्द कर दी। तुम मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी, कभी मुझसे दूर जाने का मत सोचना। तुम पर और तुम्हारी सांसों पर सिर्फ मेरा हक है। अर्श खान ज्यादा कभी अपने हक से दस्तबरदार नहीं होता। वो इसके कान पर सरगोशियों में बोलता इसे कब कपाने पर मजबूर कर गया। फजर की अजान से कुछ देर पहले इसने अकीदत की जान बख्शी थी और वो इसी के सीने में मुंह छुपाकर आंखें मूंद गई थी। अर्श भी पुरसुकून सा होता है इसके गिर्द बाजू बांध कर खुद भी नींद की वादियों में उतरता चला गया। सर, आप अंदर मत जाएं, खतरा है बहुत। अल्ताफ ने इसे रोकने की कोशिश की। अल्ताफ, हमारी जिंदगी इन मासूमों से ज्यादा अहम नहीं है। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और जिस दिन हमने ये वर्दी पहना था, इस दिन हमने अपनी जान अपनी कौम के लिए गिरवी कर दी थी। वो कहकर अंदर बढ़ गया। अंधाधुंध फायरिंग की आवाजें बाहर तक आ रही थी। इलाके में खौफ और हिरास फैल गया था। एक गरीब मोहल्ला था जहाँ कुछ लोग एक घर में किराए पर रहते थे। वो ड्रग्स और चरस के सरेआम बेच रहे थे। मोहल्ले के नौजवान नशे के आदी होते जा रहे थे। इन्हें कल रात ही इस बात की खबर मिली थी। आज तो पूरी तैयारी के साथ उन्होंने छापा मारा था, मगर वो लोग अंदर से निकलने की बजाय फायरिंग कर रहे थे। आदम ने घुसते ही सामने खड़े शख्स की टांग पर गोली मारी थी। वो शख्स कर्राते हुए वहीं गिर गया। वो टोटल 4 लोग थे। इसके कुछ सिपाहियों ने इस घर को चारों तरफ से घेरे में लिया था और खुद अकेला अंदर चला गया था। जगह जगह गंदगी और शराब की खाली बोतलें पड़ी हुई थी। इसने कदमों की आहट पर बिना पीछे देखे इसकी टांगों पर वार किया। वो एक माहिर निशानेबाज था। आज तक इसका कोई निशाना जाया नहीं हुआ था। इसने एक एक करके सबको मार गिराया था। इसके ऑर्डर पर अल्ताफ अपने कुछ साथियों के साथ अंदर आ गया था। वो सारे जख्मी पड़े कराहने लगे। अल्ताफ, इन सबको ले जाओ और इस घर की अच्छी से तलाशी लो, कोई भी सबूत जाया नहीं हो। वो अपनी अभी वो अपना
جملہ مکمل کرتا اسے اپنے کندھے میں ایک کوئی گرم تیز چیز آ کر لگتی محسوس ہوئی۔ اچانک سب کی چیخیں بلند ہوئی۔ اس نے ہاتھ لگا کر دیکھا تو اس کا خون سے بھرا گیا تھا۔ آدم نے ایک نظر اپنے پیچھے دیکھا جہاں ایک آدمی لیٹے ہوئے اس پر گولی چلا چکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دوسری گولی چلائی جو اس کی ٹانگ پر لگی تھی۔ اگر الطاف اس شخص کا نشانہ نہیں لیتا تو وہ ضرور گولی آدم خان زادہ کے سینے کے آر پار ہوتی۔ 2 دن کا جاگا ہوا تھا، کام میں اتنا مصروف تھا کہ صبح سے اسے کھانے کو ہاتھ نہیں لگانے کا موقع ملا تھا۔ بھوک، پیاس اور بہتے ہوئے خون کی وجہ سے وہ زیادہ دیر اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں ایک مکمل منظر لہرایا تھا جہاں شفا منت کو سینے سے لگائے اس کی بازو میں لیٹی تھی، ایک شکوہ بھری نظر آسمان پر ڈالی اور آنکھیں مول لی۔ فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ رات بھی وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ وہ وضو کر کے آئی اور جائے نماز بچھا کر بیٹھ گئی۔ نماز کے بعد آدم کے لیے اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگی۔ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ دھڑ دھڑ بجنے لگا۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر پڑا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے دروازے پر گئی۔ سامنے سالار کھڑا تھا اور نیچے سے عورتوں کی رونے کی آوازیں اوپر تک آ رہی تھی۔ بھابھی، بھائی کو گولی لگی ہے، وہ ہسپتال میں ہے، آپ دعا کریں ان کے لیے۔ اتنا سننا تھا، وہ لہرا کر زمین بوس ہوتی جاتی اگر سالار اسے نہ تھامتا۔ اس کی چیخنے کی آواز پر سب اوپر آئے تھے۔ جزا اور آیت نے جلدی سے اسے تھام کر بیڈ پر لٹایا۔ منت بھی چیخوں کی آواز سن کر اٹھ کر رونے لگی۔ کچھ ہی گھنٹوں میں گھر کا حال ہی بدل گیا تھا۔ سالار اور ارش دونوں ہسپتال بھاگے تھے۔ گھر میں ایک کہرام سا مچ گیا تھا۔ ہر کوئی غم سے نڈھال تھا اور اس کی صحت یابی کی دعائیں کرنے لگا۔ فروا بیگم کا غم سے برا حال تھا۔ 2 گھنٹے ہو گئے تھے انہیں گئے ہوئے، مگر ابھی تک کوئی خاطر خواہ خبر بات نہیں آیا تھا۔ لاکھ منع کرنے پر بھی وہ جزا اپنی بائک لے کر خود ہی آ گئی تھی۔ جب سے شفا کو ہوش آیا تھا وہ رو رو کر اس کا برا حال تھا۔ وہ بار بار ایک ہی ضد کر رہی تھی کہ آدم کے پاس جانا ہے۔ وہ پچھلے 6 مہینے سے ساتھ تھے۔ وہ شخص پوری طرح اس کے دل میں بس چکا تھا۔ اس کو کھونے کے خیال سے ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ آپ ہی پلیز مجھے ان کے پاس لے چلیں، آپ ہی میں مر جاؤں گی۔ وہ روتے روتے پری سے منتیں کرنے لگی۔ پری نے اسے سینے میں کھینچ لیا۔ اسے کچھ بہت شدت سے یاد آیا تھا۔ اس کے بھائی کو واقع اللہ نے اتنی مشکلوں سے کے بعد بہترین ہم سفر سے نوازا تھا۔ آپ ہی مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ اوکے ریلیکس، پہلے رونا بند کرو۔ اچھے سے منہ دھو کر چادر لے آؤ۔ فری کے کہنے پر وہ واش روم میں بھاگ گئی۔ اس کے نیچے پہنچتے ہی وہ بھاگتی ہوئی پیچھے سے چادر لے کر آ گئی تھی۔ آج فری اور بروا بیگم شفا کو اسپتال لے کر آ گیا تھا جہاں پہلے ہی پولیس والوں کا ایک جم غفیر تھا۔ سجدہ بیگم اور آیت بھی آنا چاہ رہی تھی مگر سالار نے سختی سے منع کیا تھا۔ اس وقت اس مشکل وقت میں عقیدت ہی ان دونوں کا ہی خیال رکھ رہی تھی اور منت کو بھی اس نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ خود بھی بہت دکھی تھی کیونکہ آدم نے ہمیشہ اسے عزت دی تھی۔ وہاں آتے ہی ان دونوں کے رکے ہوئے آنسو پھر بہنے لگے۔ یار آپ دونوں رونا تو بند کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دعا کرنے کے بجائے آپ لوگ رو کیوں رہے؟ عرش نے بے بسی سے کہا۔ وہ لوگ پہلے ہی بہت پریشان تھے، اوپر سے ان کا رونا دھونا دیکھ کر ان کی رہی سے ہمت بھی ختم ہو رہی تھی۔ آدم خان زیادہ آپریشن تھیٹر میں تھا اور وہ لوگ باہر اس کے لیے دعا گو تھے۔ 6 گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد آخرکار آدم کو ہوش آ گیا اور اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ امی بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ ان کا بیٹا موت کے منہ سے واپس آیا تھا۔ اسے پہلے بھی کئی بار گولیاں لگی تھی، کبھی بازو تو کبھی ٹانگ پر، مگر ایسی جگہ کبھی نہیں لگی تھی۔ نہ وہ اتنا کمزور ہوا تھا۔ سالار جا کر آیت اور سجدہ بیگم کو بھی لے آیا تھا۔ ان دونوں نے رو رو کر اپنا حشر بگاڑ لیا تھا۔ عقیدت منت کے ساتھ گھر پر رکی تھی۔ گھر پر ملازموں کی ایک فوج تھی اور گھر کے باہر گارڈز تعینات تھے۔ بھائی آپ نے تو ہماری جان نکال دی تھی۔ جزا اور آیت تو اب بھی رونے لگی تھی۔ آئی ایم اوکے، اس نے دھیرے سے کہا۔ سالار نے اپنی بیوی کو دیکھا جو باہر سے تو بہت سخت نظر آتی تھی مگر اندر سے اتنی ہی حساس تھی۔ تم دونوں نے مل لیا تو باہر آ جاؤ کیونکہ بھائی بھی اب تمہارا چہرہ دیکھ کر بور ہو گئے۔ اب انہیں وہ چہرہ دیکھنے دو جس کا وہ کب سے انتظار کر رہے۔ عرش نے اندر آ کر شرارت سے کہا تو وہ دونوں ہنستے مسکرا دیے اور اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سالار ان کے پیچھے ہی باہر آ گیا۔ وہ روم میں داخل ہوا تو آدم خان زادہ کو پٹھیوں میں جکڑا دیکھ اس کی آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی تھی، اس کا جسم لرز رہا تھا، سوجی آنکھیں، چہرے پر پھیلے آنسو۔ آدم کو بے ساختہ اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ کیا وہ اتنا اہم ہو چکا تھا اس لڑکی کے لیے؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔
आदम ने इसे इशारे से अपने पास बुलाया, मगर वो ऐसे ही दरवाजे से लगकर आंसू बहाती रही। पास आई, इसने धीरे से इसे पुकारा। इसके कहने की देर थी, वो भागते हुए इसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। आदम खान ज्यादा तो इसके इतना रोने पर परेशान हो गया था। जहाँ शिफा ने सर रखा था, इसके बिल्कुल पास ही से गोली लगी थी। इसे दर्द तो हुआ, मगर वो जब्त के इसके बालों में हाथ रख कर फेरने लगा। मैं ठीक हूँ, मत रो। मैं आपके बगैर मर जाऊंगी। आप मुझे छोड़ के मत जाना कभी भी। वो फूट फूट कर रोने लगी। वो सांस रोके इसको सुनने लगा। अल्लाह के अल्लाह प्यारी लड़की को इस प्यारी लड़की को अल्लाह ने इसके नसीब में लिखा था। इस लड़की के दिल में अपने लिए इतनी मोहब्बत देखकर इसका दिल अंदर तक सरशार हुआ था। इसे अपने सारे अहद टूटते महसूस हुए थे। चलिए जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। चलिए जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।